ڈاکٹر صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی مسائل کا حل کیسے ممکن ہے جب اپوزیشن اور حکومت کسی بھی معاملے پر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، مسائل کے حل پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ سیاست میں کافی کچھ ہو رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا بظاہر، لیکن ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ 3 مہینے تک ان کے جو ساتھی ہیں وہ سارے اسلام آباد میں رکیں، اس کی 2-3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں جو وزیر اعظم صاحب کو یقیناً ان کے ایک تو یہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں ملک سے باہر نہ جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی نمبرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی بل آ جائے، کوئی قرارداد آ جائے، کوئی اس طرح سے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پرائم منسٹر نے وہ بل اپروو کروانے ہیں ابھی، وہ بل جو کہ اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، تو ان بلز کو منظور کروانے کے لیے پھر ضرورت پڑ سکتی ہے اراکین پارلیمنٹ کی۔ وہ ہوگا اجلاس، وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ قرضہ جاری ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے وزیر اعظم صاحب کو یہ اطلاع مل گئی ہو کہ ان کی بہت اہم شخصیات ان کی ٹیم کی، انہوں نے لندن میں مسلم لیگ نواز کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ اچھا، نام میں کسی کا مینشن نہیں کروں گا۔ اور مسلم لیگ نواز کی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، اور وہ ان کے ساتھ رابطہ پہلے بھی رہا ہے، تو ایک ہمیشہ سلام دعا تو رہتی ہے۔ اور کچھ شخصیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ اپنا جو دائرہ احباب ہمیشہ ان کا وہ ایک الگ سے ان کا، تو لندن میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے، مسلم لیگ نواز کی قیادت سے کیا ہے۔ اب وہ ملاقات اس میں ہوئی ہے، یعنی اس کی میں فی الحال ڈیٹیلز یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ رابطہ ہوا ہے اور بڑے مثبت قسم کی گپ شپ لگی ہے کچھ شخصیات کی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ میاں نواز شریف نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت جو لندن میں ہے، اور بھی قائد ہیں، رابطہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی اچھی گپ شپ بھی لگی۔ سردیوں کا موسم، کافی، سوپ ووپ، یہ دوسرے جو اتحادی ہیں، ایک اور بڑے اتحادی ہیں عمران خان صاحب، ان اتحادیوں سے پیپلز پارٹی کی قیادت میرے خیال سے آج بھی ملاقات ہے، ایک آدھ دن پہلے بھی ہوئی ہے ملاقات لاہور میں۔ ہو سکتا ہے یہ اطلاع ہو وزیر اعظم صاحب کو، یہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے، ٹھیک ہے۔ گاجر کا حلوہ بھی تھا، بڑا اچھا تھا، اچھا، اور سوپ یخنی لندن میں چکن کی گرم گرم، تو پھر وہاں سے کچھ بیانات وغیرہ بھی آپ دیکھے نہیں نہ آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اطلاع ہو، نہیں ہے تو اطلاع کرنی چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک میرے قریبی لوگ جو ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ایک انتہائی اہم انتہائی اچھے انہوں نے ایک محفل میں بیٹھ کے کہا کہ یار میں کہاں پھنس گیا، کہاں مجھے متھے لگا دیے، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھا خاصا تھا، یہ مجھے کہاں پھنسا دیے۔ یہ انہوں نے، اور مطلب گیٹ نمبر 4 تو بند ہے ان دنوں، بند ہو گیا ہوا ہے، لیکن گیٹ نمبر 4 کے آس پاس ہی انہوں نے جا کے یہ فریاد دی ہے کہ مجھے کہاں پھنسا دیا، مجھے کیوں پھنسایا تھا انہوں نے۔ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، گیٹ نمبر 4 بند ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو جو خان صاحب کی جو لوئل ٹیم ہے نا، تو لوئلسٹ جو کور ہارڈ کور ہیں وہ تو ہیں، وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں نا الیکٹیبل، وہ پھڑپڑاہٹ شروع ہو گئی ہے کہ یار ایک منٹ ذرا، دہاڑیاں ویڑیاں لگ گئی بہت سارے لوگ۔ آج خان صاحب نے خاص ایک بات کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ
پچھلی حکومتوں کی بھی اور اس حکومت کی بھی لائی جائے کرپشن، تو کیا اس حکومت کی کرپشن کیا مطلب وزیر خود آگے کہیں کہ میں نے کرپشن کی ہے؟ تو یہ کیسی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے؟ مطلب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی کرپشن ملے جو انہوں نے تو کی ہے، تو وہ کیا کہیں گے آگے کہ میں نے کی ہے؟ لیکن خان صاحب نے کہا کہ پچھلی حکومت کی بھی اور اس حکومت، اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اس حکومت کے دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. انہی کرپشنز کے اوپر تو خان صاحب الیکٹ ہو کر آئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں زیادہ ہوئی ہے کہ اس دور میں زیادہ ہوئی ہے، اس دور میں قرضہ زیادہ لیا گیا اس دور میں، یہ ریس چل رہی ہے نا. تو اب خان صاحب کو یقیناً اپنے اتحادیوں پہ اور اپنی صفوں پہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو خطرہ اپنی صفوں سے ہوگا. پہلے بھی ہمیشہ آپ دیکھیں یہ جو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تو کیوں لینا پڑا؟ یہ جو اچانک وہ واقعہ ہوا تھا حفیظ شیخ صاحب گئے کہاں؟ حفیظ شیخ صاحب پہ کتنی مار کٹائی ہوئی تھی یہاں پہ، یاد ہے؟ حفیظ شیخ صاحب کی سینٹ کا الیکشن، یوسف رضا گیلانی ووٹ، یہ ہو گیا ہنگامہ، توڑ لڑائی جھگڑے، اور آف کانفیڈنس لینا پڑ گیا. اس دن خان صاحب نے کہا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، مطلب ایک ہنگامے کی کھڑا ہو گیا تھا. وہ حفیظ شیخ جس کے لیے تھا وہ حفیظ شیخ صاحب غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے حفیظ شیخ صاحب؟ حفیظ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ آپ جا کے یہ رابطہ کریں، غائب ہو گئے. خان صاحب کو بھی نہیں پتا وہ کہاں گئے ہو. اور کتنا بیمار تھے شاید ڈاکٹر صاحب، بیماری کے علاج کے لیے گئے تھے باہر بیرون ملک. اچھا جی، اچھا. تو یہ جو ہے نا خان صاحب کو اب نظر رکھنی چاہیے اپنے لوگوں پہ، اور اپنی جو ہے وہ مطلب تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پاکستان پھیرا لگانے آ جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جب بیمار ہو جاتے ہیں تو واپس باہر جاتے اپنے گھروں کو، اپنے پرندوں کی طرح جو اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دانے وانے چک کے پاکستان سے نکل جاتے ہیں سب بیمار ہو کے. یہ میں حفیظ شیخ صاحب کو کہنے کہ ویسی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو خان صاحب کو اب گاجر کا حلوہ، سوچیں آپ، خان صاحب کو یہ جو ملے گی اطلاع، مل گئی ہوگی غالباً، لیکن کسی نے بتایا ہوگا خان صاحب گاجر کا حلوہ اور یہ چکن یخنی لندن میں. اچھا، حلوہ تو لاہور میں ہاں حلوہ تو میں نے کہا نا یہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے اتحادی ایسے، اور بہت سارے لوگ ادھر بھی قومی چیزیں. خان صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ ان کو اطلاع ہونی چاہیے اور یہ اطلاع ان کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے، اور یہ شور بھی شروع ہو گیا نا بیچ میں، ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، سب جو ہے وہ مختلف ادھر ادھر اچانک جو ہے وہ عجیب سی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ تو ہارڈ کور ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے روپے کی قیمت اور ڈالر کے حساب سے، تو وہ ڈالروں میں اب روپوں میں ان کا حساب کتاب جو ہے نا وہ کدھر کون بکے گا جا کے یہ اب دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ڈالروں میں بکیں گے یا روپوں میں بکیں گے. یہ بھی سوچنا ہے کہ پہلے جو سینٹ کے دوران بکے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ ڈالر میں ہم لے لیتے پیسے، انہوں نے روپوں میں لیے تھے، ان کا گھاٹا ہو گیا. اچھا، بہرحال تو یہ صورتحال یہ خان صاحب کو ہے درپیش صورتحال. دیکھیں نا آج سارا دن مطلب مختلف. اچھا، پرنسپل سٹانس بھی ہے پارٹیوں کا، اتحادیوں کا پرنسپل سٹانس بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سارے، میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ جو بکنے والے ہیں تو وہ تو ان کی اپنی صفوں میں، تو پی ٹی آئی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. اتحادیوں کے پراپر ان کے جینوئن قسم کے ان کے ایشوز ہیں، جیسے کراچی کے حوالے سے بلدیاتی جو ایکٹ آیا اس کے حوالے سے مسلم بھی کاف اگر کہہ لیے تو یہ بکنے والا نہیں ہے صاحب. ان کا ایک سٹانس ہے، پولیٹیکل سٹانس ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ ہیں جو 17 کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے کہ عمران خان کوئی بیوقوف ہے کہ اپنی حکومت گرا دے، 17 لوگوں کو پکڑے ہوئے، پتہ کیسے پیسے پکڑے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا ادراک ہو رہا ہے یقیناً. اور یہ یعنی کہ ان کو خبر ہے، وہ ریاکٹ نہیں کر رہے ان خبروں پر. نہیں، ریاکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، ریاکٹ نہیں. لیکن اصل میں دیکھیں، مجھے نہیں، یہ الیکٹیبلز کی سیاست اور یہ سیاست جو ہے نا، اس میں تو یہ تو ایسے ہی لوگ آ جاتے ہیں. میں اب اس میں کیا بات کروں. خان صاحب نے ظاہر حکومت میں رہنا ہے تو پھر ان کے سارے ذاتی رہنا ہے، تو وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، تو اس میں کیا خان صاحب کو نہیں پتا حکومت کا نقصان. اچھا، تو پی ٹی آئی تو بہت، میں نے پہلے بھی کہا نا، پی ٹی آئی تو بہت تھوڑے سے پرانے لوگ ہیں خان صاحب کے جو خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں، باقی لوگ تو سارے. اور تو اچھا،
بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ تو یہ خان صاحب کو ایشو جو پرابلمز ہے نا اس وقت وہ ایشو ہے کہ یہ مہنگائی، اور خان صاحب اس بحران سے کیسے نکلتے ہیں؟ یہ مہنگائی والا ایشو جو ہے نا، یہ مہنگائی کا جو کرائسس آ رہا ہے، منی بجٹ، اور ابھی یہ آنے والے دنوں کے اندر جو سارا کرائسس، کیونکہ آپ نے باہر ابھی فوری تو خان صاحب نے روکا ہے اس کو، لیکن آپ نے ان سے کمٹ تو کر لی ہے نا